السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بار بار ایک ہی دعا مانگتے رہنا اور پھر اس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے اشارے، قبولیت کی نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب کب آئے گا، اور ہم بڑی شدت کے ساتھ اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اللہ ہماری دعا قبول کرے گا، اور بار بار ہمارے دلوں میں یا ہمارے ذہن میں ایک ہی دعا رہتی ہے اور ایک ہی چیز ہم مانگتے رہتے ہیں۔ تو کیا ایک ہی دعا کا مانگتے رہنا کیا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ایک ہی دعا کرنا اور ہم ایک ہی دعا مانگتے رہے؟ اس چیز کو آج ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کا ضرور جواب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کی دعا کو سنتے ہیں، چاہے کوئی کہیں سے بھی پکارے اور کسی بھی وقت پکارے اور کیسے بھی حالات میں پکارے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کی پکار کو ضرور سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جب چاہے اور جس کی چاہے ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دعا ایک بہترین عبادت ہے اور اتنی زبردست عبادت ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے سے محبت فرماتا ہے، دعا کرنے والے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اس بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے در پہ ہی رکھتا ہے کہ بس میرا بندہ مجھ سے مانگتا رہے، میری تعریف کرتا رہے اور میرے سامنے گڑ گڑاتا رہے، اور یقیناً میں اپنے اس بندے کی تمام دعاؤں کو جو اس نے مانگی ہے ان تمام کا بدلہ اس کو ضرور عطا کروں گا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا گویا کہ دعا قبول ہونے کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ دوسری چیز کہ ایک ہی دعا مانگتے رہنا، اب چاہے ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگتے ہیں اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اب اپنی حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہم جو جائز حاجات ہیں ہماری، ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور مسلسل کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کوئی بندہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد اپنی پوری زندگی مانگتا رہے، بہت اچھا ہے کہ پوری زندگی اپنی دعاؤں کا، اپنی پوری زندگی کے اندر دعائیں مانگتے رہے، اپنی دعاؤں کو مخصوص کر لے کہ یہ دعائیں مجھے اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ جس دعا کو خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ جس دعا کو مانگتا ہے، اللہ اسے اس دعا کا جو ہے ضرور جواب عطا کرتے ہیں، ضرور اس کو عنایت کرتے ہیں اور اس کو مانگی گئی وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعائیں کرتا ہے،
اور اس کا معمول بن چکا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے ایک دعا مانگتا ہے اور مسلسل مانگ رہا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں سب بھلائی عطا فرما دے گا۔ جو شخص اللہم انی اسألک العفو والعافیہ یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے عافیت عطا کر دے گا، صحت اور اسی طریقے سے تندرستی عطا کر دے گا، بیماری سے عافیت عطا فرما دے گا، اسی طریقے سے نقصان سے بچا لے گا، حالات سے بچا لے گا، مصیبتوں سے بچا لے گا، پریشانیوں سے بچا لے گا، اور آنے والی آفتوں سے اسے بچا لے گا۔ تو یہ ہے دعا کی طاقت اور دعا کی قدرت کہ جو بندہ جو چیزیں اللہ سے مانگتا ہے اللہ کبھی رائے گا نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا کہ اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، یعنی میرے لیے رزق میں کشادگی فرما دیجئے، یعنی میرے لیے تنگی نہ ہو، میرے حالات برے نہ ہو، میرے بہترین حالات ہو، بہترین آمدنی ہو، اچھی آمدنی ہو کہ جس سے میرے گھر کا خرچہ نکل جائے، جس سے میرے اخراجات پورے ہو جائے، جس سے میری ضروریات پوری ہو جائے۔ اے اللہ میں آپ سے اتنے رزق کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اب اگر کوئی مانگ رہا ہے تو بہت زبردست دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، اور میں آپ سے ہر بیماری سے شفا کی دعا کرتا ہوں، ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر بیماری سے میری حفاظت فرمائے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اگر کوئی دعا یہ مانگتا ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی کہ اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی سمعی اے اللہ میری سماعت میں، میرے کانوں میں، کانوں کی بیماری سے، میرے سننے کے کمزور ہونے سے میری حفاظت فرما اور اس میں مجھے عافیت عطا فرما، اللہم عافنی فی بصری اے اللہ میرے آنکھوں کی روشنی میں وہ قوت اور وہ طاقت عطا فرما کہ میری آنکھوں کی روشنائی اور بینائی کمزور نہ ہو۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس طرح سے دعائیں اپنی پوری زندگی مانگتا رہے اور مسلسل مانگتا رہے تو کیا حرج ہے، پوری زندگی مانگتے رہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے نکاح کے لیے، اپنی جائز حاجات کے لیے، اپنی جائز مقصد کے لیے یا کسی خاص شخص سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ پھر اسے اپنے نکاح میں چاہتا ہے اور اس کے لیے مسلسل رات اور دن ایک ہی دعائیں کر رہا ہے، اسی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دعا مانگنے والے کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو سمجھائی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو اچھے سے کہ ایک ہی دعا اگر کوئی مانگتا ہے تو یقیناً قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ضرور جواب عطا فرماتا ہے۔ اور دعا مانگنا اور دعا کی توفیق مل جانا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا یا دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال آ جانا کہ میں دعا مانگوں اللہ سے اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہی قبولیت کی طرف اشارے ہے اور یہی قبولیت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور آپ دعا کرنے میں لگ گئے۔ یقیناً یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا اور آپ ہماری ان تمام باتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور کسی کا اپنی زندگی کے اندر بھلا ہو جائے اور کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔